روشنا اور کہانیوں کی دنیا۔ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی اسٹوری کے بعد اب روشنا کو جادوئی کتاب ایک نئی کہانی کی طرف لے گئی۔ روشنا نے دیکھا وہ اب ایک گھنے جنگل کے پاس کھڑی ہے اور دور سے اسے ایک بڑا سا ٹاور نظر آ رہا ہے۔ روشنا نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی وہ رپنزل کی اسٹوری میں ہے۔ روشنا نے سوچا کہ مجھے پتا ہے چڑیل کا کیا پلان ہے، مگر اس بار سب کچھ الگ ہوگا۔ ٹاور کے پاس جا کے روشنا نے دیکھا کہ رپنزل کھڑکی کے پاس بہت اداس کھڑی ہے۔ روشنا کو سمجھ آیا کہ چڑیل نے اس کا دل کمزور کر دیا ہے۔ روشنا نے ٹاور کے پاس جا کے رپنزل کو آواز لگائی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو رپنزل؟ رپنزل نے نیچے دیکھا اور حیران ہو، تم کون ہو؟ چڑیل نے مجھے یہاں بند کیا ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ روشنا نے سوچا اور کہا، رپنزل تمہارے پاس بھی طاقت ہے، اگر تم چاہو تو اس کا استعمال کر سکتی ہو۔ چڑیل نے تمہیں یہاں اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ تم سے ڈر گئی تھی، مگر اس بار کچھ عجیب ہوا۔ ٹاور کے اندر ایک دوسری آواز گونج رہی تھی، وہ چڑیل کی آواز تھی۔ روشنا مجھے پتا تھا تم یہاں آؤ گی۔ چڑیل ٹاور کے نیچے آئی اور ہنستے ہوئے بولی، تم جانتی ہو کہانی کیا ہے، مگر تمہیں نہیں پتا کہ اس بار تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ روشنا نے چڑیل کو روکنے کے لیے اپنے بیگ سے ایک جادوئی روپ نکالنا چاہا، مگر چڑیل اتنی تیز تھی کہ اس نے روشنا پر ایک جادو کر دیا۔ اگر تم مجھے ہرانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی خود کی طاقت دکھانی پڑے گی، چڑیل نے کہا۔ اس وقت رپنزل نے دیکھا کہ روشنا مشکل میں ہے، اس نے اپنی چوٹی نیچے پھینکی اور آواز لگائی، یہ لو تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ رپنزل چیخی۔ روشنا نے چوٹی کو پکڑا اور چڑیل کے جادو سے بچتے ہوئے اوپر چڑھ گئی۔ جب روشنا اوپر پہنچی تو اس نے رپنزل کے دل میں اپنی چھپی ہوئی ہمت کو جگایا، تم اس ٹاور میں بند نہیں ہو سکتی، یہ صرف چڑیل کے جادو کا اثر ہے، تم چاہو تو اس جادو کو توڑ سکتی ہو، اپنے دل میں ایک ہمت پیدا کرو اور تم یہ جادو ختم کر سکتی ہو۔ اس نے خود پہ یقین کیا اور زور سے کہا، میں آزاد ہوں۔ پورا ٹاور کام کیا، چڑیل کا جادو ختم ہو گیا۔ روشنا اور رپنزل ٹاور سے نیچے اتر آئی۔ رپنزل خوش تھی، لیکن ایک عجیب سی آواز نے دونوں کو چونکا دیا، وچ کا چلا ہوا واپس لوٹ آیا، تم دونوں سمجھ نہیں سکتی کہ میرا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چڑیل کی آواز جنگل کے کونے سے گونجی۔ روشنا نے اپنے بیگ سے ایک تلوار نکالی جو کسی بھی جادو کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتی۔ چڑیل ان دونوں کے سامنے آئی اور چڑیل نے ان دونوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن روشنا کی تلوار سے ایک تیز روشنی نکلی جو چڑیل کے سارے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ چڑیل ہوا میں گھل گئی اور اس کا جادو ختم ہو گیا۔ رپنزل اور روشنا دونوں بہت خوش ہوئے۔ رپنزل نے کہا، میں صرف آزاد نہیں، اب اپنے سپنے جینے کے لیے تیار ہوں۔ روشنا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے اندر کی طاقت ہی تمہیں نئی دنیا دکھائے گی، اپنے سفر کو خود لکھو۔ یہ کہتے ہی روشنا نے دیکھا کہ کتاب کی روشنی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ روشنا سمجھ گئی کہ روشنا کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، اب اسے اپنے اگلے سفر کی طرف جانا ہے۔ رپنزل اپنے نئے سفر اور نئی زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔ روشنا آگے بڑھی اور کتاب اسے اپنی نئی کہانی کی طرف لے گئی۔ آپ کو میری کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔